رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام سرغ پر پہنچے تو ان کو خبر دی گئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ شام میں طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود نہیں تو وہاں مت جاؤ، اور اگر وہاں موجود ہو جہاں وبا پھیلی ہے تو وہاں سے مت نکلو بھاگنے کے لیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقام سرغ سے پھر مدینہ واپس آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شام میں طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ دانہ نکلتا ہے، زہریلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جس کو نکلے اس کی موت ہوتی ہے۔ جس طرح ہیضے کی وبا پھیلتی ہے تو جس کو ہیضہ ہو اکثر فوت ہو جاتے ہیں۔ تو طاعون کی وبا میں، ہیضے کی وبا میں مرنے والے کو حدیث میں اگر مومن ہے تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وبا کے علاقے سے ہیلا کر کے نکلنا، کوئی بہانہ لگا کے نکلنا کہ میری فلاں جگہ مال پڑا ہے میں وہ لینے جا رہا ہوں، یا کوئی اور بہانہ کر کے نکلنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی کام بھی اگر ضرورت ہے، کوئی کام بھی پیش آ گیا پھر بھی مت نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہے اگر انسان وہاں موجود نہیں ہے تو اس علاقے میں نہ جائے، اور جو وہاں موجود ہے وہاں سے نہ نکلے۔ حکمتیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، حکمت تلاش کرنی نہیں، لیکن علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی کہ اگر انسان وہاں سے باہر نکلے گا تو بچ گیا تو ذہن میں بات آئے گی میں وہاں ہوتا تو مر جاتا، میں باہر نکل گیا ہوں اس لیے بچا ہوں۔ یا جہاں جائے گا وہاں وبا پھیل گئی تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا کہ یہ نہ آتا تو ہم بیمار نہ ہوتے، یہ اس علاقے سے آیا ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے وبا پھیلی ہے۔ اسی لیے حکم دیا کہ جہاں وبا پھیل جائے وہیں رہو۔ اور اسی طرح آج کل ہم اللہ معاف کرے بیماریاں عام ہیں، تو انسان خاص کر وباؤں کا دور ہے، تو اگر کسی وبا کا خوف ہو پھیلنے کا یا پھیل رہی ہو تو دو عمل ہیں بڑے مجرب ہیں۔ ایک عمل لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 500 بار انسان پڑھے کسی بھی حاجت کے لیے۔ اگر اپنے حالات کمزور ہیں، حالات کو اچھا کرنا چاہتا ہے، یا گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر کو خوشحال بنانا چاہتا ہے تو روزانہ 500 مرتبہ سے زیادہ پڑھا کرے، اللہ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ تو اسی طرح علاقے والے جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، یا اکیلا بندہ پڑھے گا پورا پڑھ لے یا لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو وبا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا عمل ہے درود پاک کا، جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ کم از کم 500 بار یا اس سے زیادہ پڑھا جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے دور میں تھانہ بھون انڈیا کا علاقہ ہے، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب نشر الطیب نام ہے، وہ لکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا جس دن وہ کتاب لکھتا ہوں اس دن کوئی نہیں مرتا، جس دن نہیں لکھتا 2-4 مر جاتے ہیں۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، سیرت کی کوئی بھی کتاب ہو، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، وہاں انسان بار بار درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر بار بار آتا ہے تو بار بار درود پڑھتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے جب یہ محسوس کیا کہ جس دن میں لکھتا ہوں اس دن کوئی نہیں مرتا، جس دن نہیں لکھتا 2-4-8 دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو میں نے پھر پے در پے لکھنا شروع کیا، ناغہ نہیں کیا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہیضے کی وبا ہی ختم ہو گئی، اس علاقے سے وبا ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ دو بڑے مجرب عمل ہیں انسان کی اپنی ضروریات کے لیے۔ وباؤں کے علاوہ بھی
رزق کی تنگی ہو، کوئی اور پریشانی ہو، رشتے نہ ہوتے ہوں، علماء نے اس کے لیے 2000 کی تعداد لکھی۔ درود پاک روزانہ انسان 2000 بار کسی بھی مقصد کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی جلد اس کے مقصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر فتنے سے، ہر وبا سے، ہر شر سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔